روزنامہ جنگ میں میرا ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے مریم نواز خوبیاں اور خامیاں۔ اب جب کہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے والی ہیں تو ضروری ہے کہ منطقی انداز میں ان کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ ماضی میں ان کی سیاست اور شخصیت کن کن مراحل سے گزری اور وہ مستقبل میں کن کن خوبیوں کی بنا پر آگے بڑھ سکتی ہیں اور کن خامیوں کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مریم نواز کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزدگی اس بات کا باضابطہ اعلان ہے کہ شریف خاندان نے انہیں اپنے جانشین اور سیاسی چہرے کے طور پر آگے بڑھایا ہے۔ شریف خاندان میں میاں محمد شریف کی وفات کے بعد سے میاں نواز شریف کو باضابطہ طور پر خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا، اس لیے خاندان کے سیاسی اور بیشتر سماجی فیصلے اور اندرونی تنازعات و اختلافات کو بھی وہی حتمی شکل دیتے ہیں۔ شریف خاندان ان کے فیصلوں پر اختلاف بھی ہو تب بھی سر تسلیم خم کرتا ہے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں سے وزیر اعلیٰ چننے کا فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے اور اس پر شہباز شریف اور حمزہ نے ساتھ کیا ہے۔ اب حمزہ پنجاب اسمبلی کی بجائے قومی اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے اور وہاں شہباز شریف کی معاونت کریں گے۔ مریم نواز شریف اپنے والد کے بعد اپنے خاندان کی واحد کرشماتی شخصیت ہیں۔ وہ کراؤڈ پلر ہیں، جارحانہ اور جذباتی سیاست کرتی ہیں۔ والد نے مقتدرہ کے خلاف مزاحمت کی تو وہ شانے سے شانہ ملا کر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، نہ جیل سے گھبرائیں اور نہ نیب کے احتساب سے۔ جیل اس بہادری سے کاٹی کہ سب حیران تھے کہ نازوں میں پلی صنعت کار خاندان کی یہ لاڈلی اتنی سخت جان کیسے نکل آئی۔ نواز شریف کی آخری وزارت عظمیٰ کے دور میں جب ان کی مقتدرہ سے ٹھن گئی تو مریم نے وزیر اعظم ہاؤس کا مورچہ سنبھال لیا۔ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی چینل، اس میں نواز شریف کے جارحانہ دفاع کی منصوبہ بندی یہ کرتیں، سب بڑے بڑے فیصلوں میں شریک ہوتیں۔ مشکل کے اس دور میں والد کی تنہائی کی ساتھی بھی یہی تھیں، ہر روز گھنٹوں والد کی صحبت میں گزارتیں۔ اس قوت کی وجہ سے مخالفوں کا نزلہ بھی ان پر گرتا تھا۔ جنرل باجوہ کو جہاں اور باتوں کی نواز شریف سے شکایتیں تھیں، مریم کے سخت موقف پر بھی ان کو شدید اختلافات تھے۔ اس زمانے میں پی ٹی آئی اور مقتدرہ ایک ہوا کرتے تھے، اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کا نشانہ مریم بھی بنتی رہیں۔ اس زمانے میں خاندان کے اندر کلثوم نواز، مریم نواز اور اسحاق ڈار کا ایک نیا اندرونی حلقہ بن گیا۔ یہی حلقہ حتمی سیاسی فیصلے کرتا تھا۔ چودھری نثار علی اسی زمانے میں مریم کے خلاف بولے تھے۔ مریم نواز کو ڈان لیگ میں بھی ملوث قرار دینے کی کوشش کی گئی، لیکن چودھری نثار کی کوشش سے جنرل باجوہ ان کا نام نکالنے پر راضی ہو گئے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں بھی مریم نے کئی بڑے شہروں میں جلسے کیے۔ اپنے مزاحمتی انداز اور رویے کی وجہ سے انہیں پذیرائی بھی بہت ملی۔ شریف خاندان نے اپنی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی کے مخالفت سے کیا۔ مقتدرہ اور دائیں بازو کی بے پناہ حمایت سے انہوں نے بھٹو کی جماعت کے لاڑکانہ یعنی پنجاب میں تعمیر و ترقی اور سیاسی ترغیب و انتقام سے اس کا صفایا کر دیا۔ شریف خاندان نے مریم نواز کو بھی ایجنڈے کے تحت پنجاب میں اتارا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر چند سال مل گئے تو مریم نواز کے پیچھے ان کے والد بیٹھ کر تحریک انصاف کا بھی وہی حشر کریں گے جو پیپلز پارٹی کا کیا تھا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مریم کی خوبیاں ان کی پنجاب میں سیاست کو آگے بڑھائیں گی یا ان کی کمیاں اور کوتاہیاں نون لیگ کو پہلے سے بھی کمزور کر دیں گی۔ مریم نواز کی خامیاں اور کوتاہیاں بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ مریم نواز کے سیاسی کیریئر کو دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی فل ٹائم سیاستدان نہیں رہیں، وہ پارٹ ٹائم سیاست کرتی رہی ہیں۔ کبھی تو وہ سیاست میں متحرک ہو کر جلسوں میں جوش و خروش سے تقریریں کرتی ہیں اور کبھی کئی مہینے وہ خاموشی اور چپ کا روزہ رکھ لیتی ہیں۔ اب ان کا یہ انداز سیاست چل نہیں سکے گا، اب انہیں ہر وقت اور ہر پل متحرک سیاست میں رہنا پڑے گا۔ شریف خاندان میں اپنی قدیم روایات کی وجہ سے خاندان کا ریموٹ کنٹرول میاں نواز شریف کے پاس ہے۔ کئی معنوں میں یہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے با اختیار عہدے پر فائز ہو کر بھی ان کا کنٹرول ان کے والد کے پاس ہی رہے گا؟ کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر وڈرو ولسن اپنے پروفیسر والد سے ہدایات لیتے تھے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے والد میاں شریف سے ہدایات لیتے تھے۔ بظاہر والد سے رہنمائی یا ہدایات لینے میں کوئی منفی بات نہیں، مگر ایسا کرنے سے اقتدار کا مرکز ایک نہیں رہتا، دو ہو جاتے ہیں۔ ایک میان میں دو تلواریں سما نہیں سکتیں۔ مریم نواز کو گورننس کا تجربہ بہت کم ہے۔ پنجاب کے کروڑوں عوام اور اس کی بے لگام پولیس اور بیوروکریسی کو وہ اس محدود تجربے سے کتنا سنبھال سکیں گی، یہ ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے۔
नून आज तक इस मसले का कोई शाफी बयानिया नहीं दे सकी। क्या मरियम भी माजी की तरह तहरीक इंसाफ को दबाने, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाने और इन्हें जेलों में रखने का प्रोग्राम जारी रखेंगी, या मसालत और मफाहमत का कोई नया रास्ता तलाश करेंगी? मर्दों के इस माशरे में औरतों की निस्फ से ज़्यादा आबादी की नुमाइंदगी मरियम का करना अच्छा शगुन तो है, मगर मर्दों की अक्सरियत पर मुश्तमिल काबीना, असम्बली और सेक्रेटरीज़ को चलाना उनके लिए एक चैलेंज होगा। हर फ़र्द की आज़ादी अहम है, हर फ़र्द को अपने लिबास की चॉइस का पूरा हक़ भी हासिल है, लेकिन वर्किंग वुमेन और आम खातून के लिबास में फ़र्क होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने लिबास में सफ़ेद दुपट्टा और कोट का इजाफ़ा करके उसे वर्किंग वुमेन का ड्रेस बना लिया था। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में सफ़ेद और क्रीम कलर का सूट और उसी रंग का दुपट्टा ओढ़ती थी। बेगम नुसरत भुट्टो और बेगम राना लियाकत अली ख़ान साड़ियाँ पहनती थी। मरियम नवाज़ को भी अपने लिबास को वर्किंग वुमेन का टच देना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ न सिर्फ पंजाब बल्कि शरीफ ख़ानदान के लिए एक नया सियासी तजर्बा है। वो सियासी तकरीबों में तो आला नंबर लेती रही हैं, लेकिन क्या गवर्नेंस में वो अपने वालिद और चचा जैसी कारकर्दगी दिखा सकेंगी? शरीफ ख़ानदान के सियासी मुस्तकबिल का इंसार अब मरियम नवाज़ की हुकूमती कारकर्दगी पर है। अगर तो वो सियासती गुत्थी सुलझा कर तहरीक इंसाफ का सहर तोड़ सकें तो उनका भी मुस्तकबिल है और उनके ख़ानदान का भी। ताहम अगर वो कारकर्दगी ना दिखा सकी तो नून लीग का हशर भी पंजाब में पीपल्स पार्टी जैसा हो सकता है। फ़िलहाल शरीफ ख़ानदान ने अपनी सारे सियासी अंडे मरियम के सियासी टोकरे में डाल दिए हैं। देखिए इससे क्या ज़हूर में आता है।